اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کی بابرکت سعادتوں میں نور رمضان. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور رمضان میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. ناظرین، یقیناً یہ رمضان کے بابرکت لمحات ہیں. ان میں ہم جتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں انہیں 100 گنا زیادہ اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا اجر عطا فرماتا ہے. ناظرین، یہ رمضان کا ہی تو بابرکت مہینہ ہے کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہے تب بھی کھانا، دوپہر کا وقت ہوتا ہے تب انتظار ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے تب بھی کھانا، رات کے وقت بھی کھانا. یقین مانیے جو جتنا ترستا ہے کھانے کو اللہ اس کو اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جو جتنا زیادہ پریشان رہتا ہے سال بھر یا اللہ کیسے گزارا ہوگا، کیسے کریں گے، لیکن یقین جانیے اللہ کریم رمضان میں اسے بھی وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے. رمضان کی بڑی سعادتیں ہیں، رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں. رمضان کے حوالے سے قرآن میں بے شمار مقامات پر کیوں نہ آیا ہو، کیونکہ قرآن بھی تو رمضان میں نازل ہوا نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کے علاوہ رمضان کی فضیلتیں کیوں نہ زیادہ ہوں کہ اسی رمضان میں اللہ کریم نے ہمیں لیلۃ القدر بھی تو عطا فرمائی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ثنا خاں موجود ہیں. باقاعدہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اپنے گیسٹ پینل کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح شفقت فرماتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، نور ہدایت جو ہمارا پروگرام رمضان کے علاوہ بھی آنر رہتا ہے اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، محترم مقام جناب مفتی جمیل انجم مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے مفتی صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے الحمد حضرت یقین مانیے آپ کی موجودگی میں بڑا مشکل ہوتا ہے بولنا، لیکن اگر کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو رہنمائی تو آپ فرماتے ہیں، معاف بھی فرمائیے گا. اور آپ کی طبیعت سے ٹھیک رمضان صحیح گزر رہا ہے جی حضرت؟ جی بالکل الحمدللہ. رمضان تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کا اچھا ہی گزرتا ہے. بے شک بے شک، کیونکہ رمضان کی برکتیں ہی بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ آج ہم موضوع ہمارا کچھ اور ہے، لیکن رمضان کی بھی فضیلت پر بات کریں گے، کیونکہ لاسٹ پروگرام میں بھی کل بھی ہم نے رمضان کی فضیلت پر بات کی. بہت سے سوالات رہتے ہیں. اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسرے شخصیت جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے. یقین مانیے مجھے بہت خوشی اس طرح ہو رہی ہے جیسے میرے گھر کا بڑا آ گیا ہے، ہمارے خاندان کا بڑا جیسے آ گیا ہے. بہت خوبصورت انداز رکھتے ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے شخص ہیں، بہت خوبصورت انسان ہیں. کیوں نہ خوبصورت ہوں، انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عباسی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس خاندان کا ہے، کس فرقے کا ہے. یہ سب کے لیے ایک دم، ایک انداز، ایک طریقہ کار، ایک جذبہ لے کر کام کر رہے ہیں. ہم حضرت سے جانیں گے کہ یہ شوق کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا اور کس طرح یہ کام کر رہے ہیں. میری مراد محترم مقام جناب سردار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سردار بابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم بھائی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کی طبیعت سب ٹھیک ٹھاک؟ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے آپ کی تشریف آوری سے یقین مانیے دل بہت خوش ہوا ہے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف فرما ہوتے رہیں گے. اچھا ناظرین، ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے ان کے، اور جو ان سے ملتا ہے یقین مانیے یہ سب جانتے ہیں، جو نعت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. مسکرانا بھی سنت بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ مسکراتے ہیں اور کتنی بیماریاں دور ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات ہمیں بتاتے ہیں. میری مراد محترم مقام عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں، صرف نعت خواں ہی نہیں، بہت اچھے انسان بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت سی نسبتوں سے نوازا ہے. ہر اولیاء، ہر ولی کے در پر آپ کو ہمارے پیارے بھائی نظر آئیں گے. میری مراد جناب الحاج محمد وسیم عباسی صاحب. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حامد بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے مفتی صاحب جی، مفتی صاحب سردار بابر عباسی انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان انٹرنیشنل کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، ماشاءاللہ ان سب کو جو ہے نا میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وینس ٹی وی کے جتنے دیکھنے والے ہیں
آپ کے توسل سے عالم اسلام کو رمضان کی بہت 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 شکریہ وسیم بھائی، آپ آئے ہیں اور ہم اگر پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے نہ کریں تو پھر پروگرام کا رنگ پھیکا پھیکا سا ہوگا نا. تو میں چاہوں گا آپ کی خوبصورت آواز ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا مانگ رہے ہیں. جی جیڑے ہر دم اللہ اللہ کر دینے، جیڑے ہر دم اللہ اللہ کر دینے، ہاں جیڑے ہر دم اللہ اللہ کر دینے، جیڑے ہر دم اللہ اللہ کر دینے، جیڑے ہر دم اللہ اللہ کر دینے، اونوں اپنا حرم وکھوندا اللہ اونوں اپنا حرم وکھوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ ودوہا دی صورت یارو دس دیے 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 سب تو پہلے نعت سناندا اللہ سب تو پہلے 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 نعت سناندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ 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 اللہ. اور حامد بھائی آپ نے کہا کہ یہ رمضان کا جمعہ برکت مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ہر شے کو ہر شخص کو وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے. تو شاعر منظر کشی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے مگر جو پتھر میں کیڑا ہے اسے بھی رب رزق عطا فرماتا ہے. فرماتے ہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، 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 کر کر یارو کر کر یارو رزق پہنچاندا اللہ کر کر یارو رزق پہنچاندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ 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 بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑیاں دی گل بنوندا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحاج وسیم عباسی صاحب، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز. آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں، یقین مانیے جب بھی پڑھتے ہیں ایک سما بہن دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اسی طرح آپ حضور کی ثنا کرتے رہیں، اللہ کی حمد
بیان کرتے رہیں اور ہم سن کر سبحان اللہ کہتے رہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب جب کوئی نعت خواں اللہ کی حمد کر رہا ہو یا سرکار کی ثنا کر رہا ہو، سبحان اللہ کہا کریں، جنت میں ایک درخت لگتا ہے، جتنا زیادہ کہیں گے اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ جو ہمارے جتنے گیسٹ حضرات ہیں ہم ان سب سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، آج کا ہمارا موضوع مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے کہ جو لوگ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا کہ مخلوق خدا کی جو خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے کیا فائدہ عطا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور یہ پیغام جو وینس ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچ رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب بھی اور ہمارے سننے والے بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ آپ نے جو سوال کیا میں اس کے جواب کی طرف آؤں گا، مگر ہمارے وسیم عباسی صاحب جس طرح پڑھ رہے تھے اور آپ نے ماشاءاللہ تعریف کی اور تعریف کے لائق بھی ہیں، میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو کلام پڑھتے ہیں مزہ بدنے کو تب آتا ہے کہ کلام پڑھ بھی رہا ہو اور ساتھ میں سمجھ بھی رہا ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت پڑھ رہے ہیں نا تو ساتھ میں ان کو پتہ بھی ہے کہ میں کہہ آ رہا ہوں، ورنہ بہت سے ہوتے ہیں کہ جو بول رہے ہوتے ہیں ان کو خود نہیں پتہ ہوتا میں کہہ آ رہا ہوں۔ جی جی جی، ان کے سننے میں جب میں ابھی سن رہا تھا، انہوں نے تو ابھی صرف حمد سنائی ہے، انشاءاللہ ہم نعت بھی سنیں گے، سینئر ہی ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ۔ تو ایک انداز ہے کہ بھائی وہ آپ کی باڈی لینگویج ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، تو بہت سے الفاظ نکلتے بعد میں سمجھا پہلے دیے جاتے ہیں۔ میں یہ حضرت کے دیکھ رہا تھا انداز، اللہ آپ کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے مخلوق خدا کی خدمت، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے فرمایا ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، فرمایا جو لوگوں کو نفع دیتا ہے نا اللہ اسے زمین میں پھر ٹھہراوا عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے اسے پیار ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، جو میرے بندوں کی خدمت کر رہا ہے پھر فرمایا میں اس کی خدمت میں لگ جاتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں زمین میں اس کو وقار عطا فرما دیتا ہوں، گویا کہ اس پوری کائنات کے اندر جو بھی اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ گیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ گیا، اللہ فرماتا ہے زمین فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اس کو ٹھہراؤ میں دے دیتا ہوں، اس کی عزت میں اضافہ میں کر دیتا ہوں، اس کو کہاں سے ملتا ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ تو گویا کہ ایک طرف جو ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے پر تو رحم کر، میں خدا ہو کر تجھ پہ رحم کروں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ ایک انداز ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تو میرے بندے کی خدمت کر، میں تیرے اوپر رحم کروں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنظیمیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ان کا اگر گول یہ ہے نا، اگر ان کا موٹو یہ ہے کہ میں نے صرف رب کی رضا کے لیے خدمت خلق کرنی ہے تو اللہ اس کو یہ اعزاز عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر دکھاوا نہیں ہے، چونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، بالکل ٹھیک ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہے، ریاکاری جب مقصود نہیں ہے پھر اللہ اعزاز بھی عطا فرمائے گا، اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اور جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہوگا، قرآن کے اندر ایسے تو نہیں کہا نا کہ فرمایا مئۃ حبۃ سنبلہ، فرمایا آپ ایک دو گے میں اس ایک کے بدلے میں 700، اور ہر بالی کے اندر جو دانے نکلیں گے پھر وہ 100، تو فرمایا میں دوں گا آپ لوگوں کو اور بڑھا کر، اور عزت میں بھی اضافہ، لیکن صرف ایک شرط ہے، اس میں ریا نہ ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو چیزیں منسوب ہوں اس میں صرف رب کی رضا مقصود ہو، فرمایا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، میں اس کو زمین میں ٹھہرا ہوا عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اچھا ہمارے ساتھ جو سردار بابر عباسی صاحب موجود ہیں، خدمت خلق کی بات چل رہی ہے، مفتی صاحب نے بھی جو ارشاد بھی فرمایا، ناظرین یہ ماشاءاللہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کا ذوق ہے، یہ جو آپ کا شوق ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ ان لوگوں میں ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے چن رکھا ہے مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے۔ تو یہ ذوق، یہ شوق بچپن سے ہے یا دور بدلتا گیا، شوق بڑھتا گیا؟ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو مجھے بڑا میرے لیے قابل احترام مفتی حضرات بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، تو میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور یہ جو سوال آپ نے کیا تو الحمدللہ بچپن سے ہی شوق ہے، لیکن آپ یقین مانیں کہ انسانیت کی خدمت کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ جی جی، جو مولانا صاحب نے کہی ہے، مفتی صاحب نے بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کسی کو کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ کسی بے سہارا
مظلوم آدمی تک پہنچیں ضرور. کچھ نہیں کر سکتے اس کے کندھے پہ ہاتھ ضرور رکھ لیں, اس کے پاس 2 منٹ بیٹھ جائیں, یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے. داد رسی کرنا بھی بہت بڑی. جی تو الحمدللہ ایسا جذبہ ہے کہ میں آج بھی جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میری اللہ سے ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک کوئی ایک نیکی دے دینا جو میرا آخری کا مال ہے, میرا سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا. ایسے ہی ہے. مجھے اپنی فکر ہے آپ جانے کی کہ دنیا کا مال تو دنیا میں رہے گا, لیکن میں نے کچھ اچھا کیا ہوگا تو وہ کام آ جائے گا. تو میں دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آئیں مل کر انسانیت کی خدمت کریں, ان لوگوں تک پہنچیں جن کو ضرورت ہے, جن کو ہم نے دیکھنا ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک جگہ پہ گیا, آپ یقین مانے میں نے ایک بچی جو دیکھی تو جس سے مجھے یقین مانے کہ مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی اس سے. جب وہ رو پڑی, اس نے کہا کہ میں 3 سال سے میں اسکول میرا ختم ہو گیا اور میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور حفظ کر رہی ہوں, 12 سال کی بچی. اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا میرے اسکول سے ہٹا دیا گیا, میرے والد شدید بیمار ہیں, وہ نہیں سکے کورونا کے دور میں, اور میں کچھ پڑھ لکھ کر تو میں کہتی ہوں کچھ نہیں تو میں بیوٹیشین بن جاؤں اور تاکہ میں اپنے بھائی کو اور اپنے والد کی دیکھ بھال کر سکوں. کیا 600 روپے فیس کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا. تو مجھے بتائیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, یقین مانے کہ اتنا دل دکھتا ہے. لیکن میں ایک لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ایک ناقص رائے ہے کہ اگر آپ انسانیت کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کی مدد واقع کرتا ہے. جو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرا نظام کیسے چلتا ہے. جی بالکل, حضرت یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی, آپ جیسی شخصیات کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت یہ سرکل چلا رہا ہے. اچھا حضرت ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو انجمن اتحاد عباسیہ انٹرنیشنل جو سلسلہ ہے, اس سے ریلیٹڈ لوگوں کی خدمت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی رنگ و نسل نہیں؟ مجھے تو ابھی انجمن اتحاد عباسیہ میں آئے ہوئے میرے خیال میں 1 سال بھی نہیں ہوا. تو میرا پہلے سے جو یہ تھا, اب تو بابر فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہا ہے. پہلے ایک یہ تھا, ایک وہ تو نام اس لیے نہیں تھا کہ وہ ویسے ہی قانونی طور پہ غلط تھا, لیکن کچھ دوستوں نے رکھ لیا تھا. میں آج اس دوست کا بھی ذکر کروں گا جس دوست نے مجھے اس کام پہ لگایا تھا, اور وہ دنیا سے بھی چلا گیا کیونکہ میں اس کی یہ چیزیں بھول نہیں سکتا. میں بالکل, ہم نے یہ بنائی تھی بابر فورس, صرف اور صرف 3 کام ہم نے پکڑے تھے مفتی صاحب, جو ایک ہاسپٹل, پولیس اور نا حق لوگ جو ظلم زیادتی کرتے ان کے خلاف ہم ہو گئے تھے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم لوگوں کی مدد کریں گے. میرا دوست تھا جمیل عباسی جو کراچی میں ہی بڑا سوشل آدمی تھا. اس بندے کی میں بتاؤں کہ کورونا کے دور میں اس نے بہت لوگوں کی خدمت کی. میں کہیں سے میرے خیال میں قائد آباد کی طرف سے آ رہے تھے, راستے میں آتے اس نے کہا کہ بابر بھائی بہت کمایا بہت کھایا ہے, اب ہماری زندگی جو ہے نا اس طرح ہمیں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے, کوئی ایسا چیز کرنی چاہیے. تو میں نے کہا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کوئی ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں, آپ کے نام پہ ہی بناتے ہیں. میں نے کہا آج سے ہی بناتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے لوگ پورے پاکستان میں ایک جگہ میں بھی کام کر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن لوگوں کی رہنمائی اور جو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے, ویل چیئر ہو گئی یا کسی کا کوئی مسئلے مسائل ہو گئے, جہاں تک ہم پوچھ سکے وہاں تک ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاسپٹل میں کوئی ہو گیا, آپ سے میرے تعلق ہیں تو مفتی صاحب یہ کام ذرا آپ وہاں بندے کا کروا دیں. اس طرح سے ہم ابھی تک کسی سے کوئی ڈونیشن بھی نہیں لے رہے, نہ لیا ذاتی طور پہ. اور کچھ دوست ہیں جو ایسے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ مل کر کسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو میں لوگوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں, نوجوان لوگوں کو, کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. دین اس وقت بہت آگے ہے, اور نوجوان خاص کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں میں زیادہ ہے اس وقت دین کا جو ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوان بچوں کو, سب کو یہ جو نیکی کے کام ہیں یہ بتانا چاہیے ان کو کہ یہ کام ہماری آنے والی زندگی بھی اچھی ہوگی اور رہنمائی بھی ہوگی. ہمیں لوگوں کا ساتھ, آپ نے اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچنا ہے, آپ نے ارد گرد سوچنا ہے. ابھی رمضان ہے, جیسے رمضان کے اندر ہم اپنا ہی نہ سوچیں بلکہ ہم دوسرے کے لیے بھی سوچ لیں. تھوڑا اپنا ایک روٹی اگر کم کر لیں, کوئی کسی کو کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب رزق عطا کرے گا. اچھا جی, انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز جاری رکھیں گے. مفتی صاحب خدمت خلق کی بات ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. جیسے ریاکاری کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا نا, اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. ارشاد فرمائیے کہ انداز کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک تو ہم نے جو ابھی بابر بھائی کی گفتگو سنی نا, مجھے جو اس سے دیکھیں ہر بندے سے نا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. ایک تو انہوں نے بات کی کہ ہم قائد آباد سے آ رہے تھے, گاڑی میں تھے, تو میرے جو دوست تھے انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا ابھی کر لو. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جب نیکی کی نیت بنے نا تو پھر کر ڈالو, سبحان اللہ, بعد میں نہ کر سکو. تو جو اسی وقت کر لیا تو آج یہاں پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا تھا یار ایک ہفتے بعد بیٹھیں گے میٹنگ کریں گے, پھر ہو سکتا تھا مائنڈ چینج ہو جاتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں نے کچھ بھی کسی کو دینا ہے اور اب مجھے توفیق نہ دے تو میرے پاس کروڑوں اربوں ہونا, میں نہیں دوں گا.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر سامنے والے جس کو میں دینے جا رہا ہوں رب اس کو توفیق نہ دے لینے کی, وہ ایکسیپٹ ہی نہ کرے, میرا قبول ہی نہ کرے, تو میں ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی توفیق سے. اب جب توفیق مل رہی ہے نا سمجھ لیں رب راضی ہے, رب راضی ہے تبھی توفیق عطا فرما رہا ہے. بے شک. اچھا اب جو آپ نے سوال کیا کہ انداز کیا ہونا چاہیے, دیکھیں بہت سے لوگ نا سفید پوش ہوتے ہیں, بالکل وہ کسی کے سامنے نا ہاتھ نہیں پھیلاتے. شریعت نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ کبھی بھی کسی کو نیچا نہ دکھایا جائے. جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, مجھے نہیں معلوم آپ کا کام کرنے کا انداز کیا ہے, لیکن جو آپ کی گفتگو بتا رہی ہے کہ آپ ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھ کے کام کرتے ہو. آج کل جو کیمرے کا ایک رجحان ہے نا کہ آپ نے کسی کو 10 روپے کے لیے صابن بھی لے کے دے دیا, خیر آج کل کی مہنگائی میں تو یہ 10 روپے کا آئے گا کہاں, لیکن کچھ بھی چیز دے دی اس پہ ایک کیمرہ ساتھ میں ہوتا ہے. آٹے کی بوری 10 افراد پکڑتے ہیں, اور ساتھ میں بھاری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ تصویر میں زیادہ دینی ہوتی. اچھا ساتھ میں کیمرہ چل رہا ہوتا ہے, لوگوں کی عزت نفس, پھر مائیں بہنیں جو لینے والی ہوتی ہیں ان کی تصاویر وائرل کرنا, کیا یہ شریعت ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں دیتی ہے. آپ اگر کسی کی عزت نفس مجروح کر دیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ نہیں. ایک چیز. دوسری چیز, میں یہاں پر ہمارے اپنے بابر بھائی جو بیٹھے ہیں یہ میری بات کو کوٹ کریں, کبھی بھی اگر کوئی بندہ کسی چیز کو دیتا ہے, فار ایگزامپل میں نے بابر بھائی کو کچھ رقم دی اور بابر بھائی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو فلاں مد میں خرچ کیا جائے, تو شریعت اس بات کی پابند کرتی ہے کہ جو وقف کی چیز ہوگی نا, اب آپ اسی مد میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں جس مد میں واقف نے دی ہے, یعنی دینے والا میں ہوں. اب آپ کو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے صرف بچیوں کی شادی پر خرچ کرنی ہے, اب آپ کسی کو ان پیسوں سے کوئی کھانا نہیں کھلا سکتے سوائے اس کام کے جس کی میں نے اجازت دی ہے. اگر آپ نے وہ کام کر دیا اس کے باوجود یہ رقم بچ گئی, اب بھی آپ واقف سے اجازت لیں گے, یہ شریعت کا حکم ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت ساری نیکیاں کرنے جائیں لیکن ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جائیں اور اس میں ہم جو ہے وہ گناہوں کی طرف نہ چلے. بالکل, نیکی کے کام میں بہت سی احتیاط کرنا بھی ضروری ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ. اچھا ناظرین, یقیناً ساری کائنات اللہ کی ہے, آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ ہے اس درمیان سب اللہ کا ہے. اللہ کی مخلوق, انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جو جانور بھی ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جانور کی خدمت کرنا کیا اس کا بھی اجر ہے, اس پر ہم جانیں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کا ٹائم ہے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. ہمارے ساتھ مفتی جمیل انجم مدنی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ سردار بابر عباسی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ الحاج محمد وسیم عباسی صاحب موجود ہیں. اچھا انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, لیکن میرا ایک سوال جو بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب, کہ جو جانوروں کی خدمت کا رجحان ہمارے ہاں اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اچھی چیز ہے, کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں دیکھیں یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ چونکہ جب بات ہوتی ہے نا کہ مخلوق خدا کی خدمت, تو اس مخلوق میں صرف انسان نہیں آتا, اس میں ہر چیز آتی ہے. تو آپ دیکھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, لیکن حضرت جانوروں کی خدمت بڑھتی جا رہی ہے بنسبت انسان. یہ تو ہم لوگوں کی جو انسانیت ہے وہ کہاں بڑھ گئی, یہ تو پھر خیر اس چیز کا ہے. خیر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے نا, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانوں میں قلم اور دوات ہوا کرتے تھے, انک سیاہی ہوا کرتی تھی کہ وہاں سے انک لگائی اور یہاں پر لکھ دیا. علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں قلم اٹھایا, انک بھری اور اس کو لکھنے ہی لگے تھے کہ کوئی مکھی آ کے بیٹھ گئی. اللہ اکبر. آپ نے نا وہیں روک لیا, اور میں ہو سکتا ہے یہ پیاسی ہو, اس کی پیاس بجھ جائے میں تو دوبارہ بھی لگا لوں گا. وقت کا امام ایویں نہیں بن گیا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کی. اور علماء کہتے ہیں کہ آپ کی وصال کے بعد میں پوچھا گیا حضرت کس وجہ سے بخشے گئے, فرمایا باقی جتنے بھی اعمال تھے نا اللہ نے سب قبول کیے, بخشش اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے مکھی کو وہ سیاہی پینے دی. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا نہیں کہ صرف انسانی خدمت, انسانی خدمت دیکھیں تو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اچھا یہ دیکھیں, آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت, اس نے کیا کیا, بلی کو مار دیا تھا, اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا. فرمایا جہنم تیرا ٹھکانہ اس لیے کہ تو نے میری مخلوق کو تکلیف. اور اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو ایک طائفہ نے, کتے پیاسا تھا اس کو پانی کنویں سے بھر کے جو ہے وہ پلا دیا, اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. تو مخلوق کسی بھی طرح کی ہو, اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے, اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. سوال یہ بنتا ہے اس موقع پر کہ وہ جانور کہ جو ڈستے ہیں
یا جن کے اندر زہر ہو ان کو مارنا جائز ہے؟ جی ہاں بالکل، جو ہمیں نقصان دینے والے ہیں جیسے سانپ ہے، سانپ کو تو حضرت نوح علیہ السلام نے نا سانپ اور بچھو کے متعلق تفسیروں کے اندر، تفسیر خازن کے اندر بھی آیا اور تفسیر نعیمی کے اندر بھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ تو ہمیں نقصان دے گا اور تجھے کشتی میں سوار نہیں کرتا، کیونکہ جب تو آپ اس نے کہا تھا کہ اب میں یہاں پر ایک وظیفے کی بات بھی بتا دیتا ہوں، اس نے کہا جو بندہ نا سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا نا میں اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت پھر اس کو بھی سوار کر لیا گیا تھا۔ تو یہ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں جیسے چھپکلی ہو گئی، سانپ ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں، ان کو مارنے میں کسی بھی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پہ وہ بات نہیں آئے گی کہ مخلوق خدا کو نقصان پہنچا، چونکہ وہ ضرر دینے والی ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، تو اس کو مارنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، خدمت خلق کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم انسان جن جیسی کوئی ہستی دنیا میں نہ آئی ہے، نہ آئے گی، نہ آ سکتی ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور وہی ہستی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں، پیش کریں گے الحاج وسیم عباسی صاحب ہدیہ نعت، ہم سماعت کریں گے، مدینے کا تصور ہوگا۔ جی وسیم بھائی۔ جی حافظ صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں کہ ہر سال اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں کہ رمضان میں دربار رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس دفعہ بھی آخری عشرے میں جانے کا ارادہ ہے۔ آپ سے حضرت سے دعاؤں کی التجا ہے، اسی نسبت سے کلام کے چند اشعار ہے۔ اتنی شدید اب تو ہے، اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا، ہائے مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو، جینے نہیں دیتی ہے، جینے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا، ہائے مدینہ۔ بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی، میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی، مدینہ 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 مدینہ، مکہ تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے، مکہ مکہ تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے، مکہ تو بھی افضل ہے مگر اتنا بتا دے، ہر شے سے بھی بڑھ کر، ہر شے سے بھی بڑھ کر مجھے کیوں بائے مدینہ، ہر شے سے بھی بڑھ کر مجھے کیوں بائے مدینہ، ہر سانس
پاس سے آتی ہے صدا، ہائے مدینہ 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 مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحاج محمد وسیم عباسی صاحب، کیا خوبصورت انداز آپ نے پایا ہے۔ یقین جانیے آپ جب پڑھتے ہیں بس جی چاہتا ہے کہ سنہری جالیاں ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں حاضر ہو کر آیا ہوں، جب انسان نہیں جاتا تو گنبد خضرا کا نقشہ ذہن میں آتا ہے جب حضور کی نعت ہو رہی ہو، اور جب ہو کر آ جاتا ہے پھر نقشہ صرف گنبد خضرا کا نہیں، سرکار کی گلیوں کا آتا ہے، وہ اس رستے کا آتا ہے جو سیدھا رستہ مسجد قباء بھی جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر نقشہ آ رہا ہوتا ہے۔ یقین جانیے الفاظ کی کمی محسوس ہوتی ہے کیونکہ سرکار کے در کی بات ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے، میں چاہتا ہوں ذکر مدینے کا چھڑ گیا، موضوع سب اپنی جگہ، مدینے کی بات ہے تو پھر مدینے کی ہی ہوگی۔ مفتی صاحب فرمائیے نا، وہ گلیاں کہ جہاں حضرت امام حسین کا بچپن گزرا ہو، وہ گلیاں جہاں سرکار کی جوانی گزری ہو، وہ گلیاں جہاں اصحاب نے بڑھ چڑھ کر دین اسلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا ہو، خدمت خلق بھی کی ہو، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ سر مدینے کی اگر بات ہوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں شہر مکہ کی قسم کھائی ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، وانت حل بہذا البلد، اس میں جواب بھی دیا ہے کہ اس شہر کی کیوں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ مکہ میں بیت اللہ ہے، آب زمزم ہے، میزاب ہے، طواف کی صحیح کرنے کی جگہ ہے، سب کچھ ہے، مالک پھر قسم کیوں کھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا کہ وہ مکہ ہی بڑا زاہد، وہ اس شعر کا جو اگلا مصرع ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائے، تو وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے مانتے ہیں یہ مکہ بہت بڑا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس بات پہ فیصلہ کیا ہے آخر میں، فرمایا ٹھیک ہے مکہ افضل تھا اور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چونکہ ہم محبوب کے بندے ہیں پھر بات کیوں بڑھائی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مکے سے اس لیے ہوا افضل مدینہ کہ حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روزہ، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جہاں پر ہے، اور اس پر بھی علماء نے باقاعدہ کلام کیا ہے، سبحان اللہ، بڑا بڑا کلام کیا، اس پہ مدلل دلیلیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے نا، وہ جگہ کائنات کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ توجیہ کیا ہے، تطبیق کیا ہے؟ تطبیق اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید نے پوچھا تھا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ مدینہ افضل ہے کیونکہ حضور وہاں ہیں، پھر جنت کیوں مانگتے ہو؟ اللہ اکبر، جنت کیوں مانگتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، مدینہ مانگو، انہوں نے کہا مدینہ مانگو پھر جنت، مرید نے سوال کیا تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا ہم مدینے کی بات جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، حضور مدینے میں آ گئے مدینہ افضل ہو گیا، اور سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گے تو اب ہم بھی جنت مانگیں گے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے وہ جگہ افضل ہے۔ اور میں یہاں ایک اور اس کی بات بتاؤں، جی جی سبحان اللہ، جس مٹی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں نا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس بندے کو جس مٹی سے بنایا گیا نا اس کی قبر وہیں ہونی ہے۔ مجھے بتاؤ نا حضور کے ساتھ کون ہے؟ سبحان اللہ، ہے نا صدیق اکبر، ہے نا عمر فاروق، ان کا مرتبہ دیکھیں، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن نا سب سے پہلے میں اٹھوں گا قبر سے، پھر صدیق اکبر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، فرمایا یوں انداز ہوگا ایک ہاتھ میں صدیق ایک ہاتھ میں عمر، اور میں ہی میدان محشر کی طرف جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہوگا، کیا انداز۔ اچھا پھر مدینے کی گلیاں، صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے نا کہ حضور کہاں ہے، پھر حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے گلیوں میں حضور ادھر گئے ہوں گے، حضور ادھر گئے ہوں، پھر حضور کے اس مقام تک جہاں پہنچتے جہاں حضور تشریف فرما ہوتے۔ مدینے کی گلیاں معطر ہیں، جی جی وہ گلیاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہو، یہ وہ گلیاں جہاں بلال حبشی مار کھا کھا کر پہنچے ہوں، سبحان اللہ، صہیب آئے ہوں، سلمان فارس سے آئے ہوں، سب نے آ کر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور پھر وہ اصحاب صفہ اگر ان کی بات کریں، یہ کائنات کا واحد وہ مدرسہ جس کے معلم رسول اللہ ہوں، اور متعلمین جو ہے وہ صحابہ کرام۔ مجھے بتاؤ یار اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کے علم کی پھر کیا بات ہے؟ وسیم بھائی کتنے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ، ابھی کچھ دنوں بعد یہ وہاں جا رہے ہیں، کیا بات ہے، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جو دیکھ کر آج اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ ایک سچی بات بتاؤں، جسے نہیں دیکھا نا
اس کی تڑپ اتنی نہیں ہے. جی جی. اور جس نے ایک بار دیکھ لیا نا پھر اس سے پوچھو انداز کیا ہے اس کا, اس کی تڑپ میں اور اضافہ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بھی چھوڑ دیا, میں نے یہ بھی چھوڑ دیا, میں نے یہاں بھی عبادت نہیں کی, میں نے یہاں بھی درود نہیں پڑھا, ایک بار پھر موقع ملے اب یہاں بھی کروں گا. لیکن پھر ہو کے آتا ہے پھر وہی تڑپ. جب گنبد خضرا پہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کے راستے دل میں اتر گئی, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے جناب, ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی. مفتی صاحب کیا انداز ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب اللہ کریم آپ کے انداز کو سلامت رکھے. مدینہ مدینہ ہو گیا. اچھا ہمارے ساتھ خدمت خلق کے سردار بابر عباسی صاحب موجود ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا سردار عباسی صاحب, ماشاءاللہ سے آپ بابر عباسی صاحب عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں. ہر انسان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں نے کیا کرنا ہے, آنے والے وقتوں میں نے کیا کرنا ہے. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ فیوچر کیا پلان ہے آپ کے, کیا پلاننگ ہے خدمت کے حوالے سے, ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ فیوچر اور دل کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیں کہ ہر آدمی کی خدمت کرو. سبحان اللہ. سوچ یہ ہوتی ہے, اور یقیناً بات ہے, یہ سوچ مانتا ہوں. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا پچھلے عرصے میں رات کا وقت تھا, تو میں یہ کورنگی کے اندر ایک کسی خاتون کے ایک پلاٹ پہ قبضہ ہوا تھا, تو میں وہاں چلا گیا. اس کی بیمار بھی تھا تو چلا گیا میں. تو میں واپسی پہ یہ میں آج مفتی صاحب کی مجھے خوش قسمتی ہے کہ آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. اتنی باتیں زیادہ کسی سے کرتا نہیں ہوئی چیزیں, لیکن آج آپ سے شاید رائے بھی لوں اس کے اوپر. تو میں رات کا وقت تھا, میں 10:30 بجے کا ٹائم تھا, تو میں واپس آ رہا تھا. تو یہ ناتا خان برج کے پیچھے مجھے اپنے آپ پہ تھوڑا سا اپنے آپ سے میں نے سوال کیے. میں اکیلا گاڑی میں بیٹھا تھا, گارڈ وارا تھے پیچھے بیٹھے تھے, پیچھے گاڑی میں اکیلا خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں, ابھی بھی میں خود ڈرائیو کرتا ہوں. تو میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں نے کہا یار بابر عباسی یہ کیا کر رہا ہے, چھوڑو اپنا پیچھے بندے بھی بیٹھا کے گھما رہا ہے, ڈیزل بھی خرچ ہو رہا ہے, طبیعت بھی تمہاری ایسی ہو رہی ہے, کیا بنایا تو نے. آپ یہ یقین مانیں کہ میں اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اور مجھے اندر سے ایک آواز نکلی کہ تم ٹھیک کر رہے. میں آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی, تو تم ٹھیک کر رہا ہے. جیسے میں نے اپنے اندر سوال کیا, مجھے کہا کہ تم ٹھیک کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. بس میں نے شیشہ کھولا, انگلی اوپر کی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے اپنے کو وقف کر دیا, اپنی جو مجھ سے ہو سکے گا میں لوگوں کی خدمت کروں گا. سبحان اللہ. تو میرے دل کے اندر آج بھی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں 2 چیزیں میں بہت بڑا وہ کرتا ہوں کہ لوگ افراتفری کا ماحول پیش کرتے ہیں, لڑائی فساد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار امن میں رہو, امن امان کی بات کرو, 2 آدمی کو ملانے کی بات کرو. پھر اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر حسد نہیں ہے, بالکل حسد نہیں ہے. میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جو میں اس بات پہ پکا میرا ایمان ہے کہ جو رزق اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھین سکتی. تو میں کیوں لڑوں, میں کیوں سوچوں, کل کسی نے دیکھی, کل شاید زمین کے نیچے ہوں پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ سب چیزیں سب سے پہلے اپنے اندر لاگو کرنی چاہیے, اندر سے سوچنا چاہیے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ کم سے کم میں اپنے حوالے سے جو ہے نا اس بات پہ ہوں کہ میرا رب مجھے رزق عطا فرمائے. اور یہ قرآنی فیصلہ ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا رزق نہ دیا جائے. ہم جس جگہ سے آئے ہیں, ہم اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا, کیا تھا, اپنی محنت کی. آج اللہ کا شکر ہے محنت کر کے کسی کے ساتھ آج تک ظلم و زیادتی نہیں کی, کوئی ہسٹری نہیں, کوئی بدتمیزی, کیونکہ دل مانتا نہیں ہے ایسی چیزوں پہ, کبھی بھی نہیں دل مانتا. ہمیشہ غریب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح پھر آپ نے بات کی بلیوں کی یا جانوروں کی, تو ان سے بہت محبت ہے. بالخصوص بلیوں سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے. میرے پاس ابھی بھی بلیاں جو ہے حدیث کے اندر ہے اگر کبھی مارنا بھی ہو نا تو نرم چیز. اچھا میں ایک وقت ایک کمپنی میں ہوتا تھا, تو میں وہاں پہ ملازمت کرتا تھا, تو میرے پاؤں میں بلی جو بچے دے دیتی تھی آفس کے اندر ہی. اچھا میں وہ بلی کا ایسا ہوا کہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو مجھے بڑا, میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ چیزیں اس کا ایکسیڈنٹ کیسے وہ اپنے بچے کو بچاتے گاڑی کے نیچے آ گئے. تو وہ ایسے رکھی تھی, بہت پیار تھا اس بلی سے مجھے. تو جب مجھے کسی نے کہا کہ یار, تو میں جب گیا تو اس کو دیکھا, تو میں نے کہا کیا ہوا, تو اس نے باقاعدہ آواز دی. میں نے کہا پانی پینا ہے, تو میں آؤں کی اس نے. میں نے جلدی سے اس کو پانی پلایا. پھر یہ ٹیبل کا دراز ہوتا ہے, اس کا پیچھے کا حصہ پورا دب گیا تھا گاڑی میں, تو میں نے یوں رکھا اس پہ, تو اپنے سامنے ٹیبل پہ اس کو رکھا, اس کو ہاتھ پھیرتا رہا. بس وہ اپنی زندگی جس طرح وہ تھی نا اس کی اینڈ پہ چل رہی تھی. لیکن میں اس سے بات کروں تو وہ آگے, یعنی اتنی وفاداری کی, کیونکہ میں اس کو مرغی کا گوشت کو کھلاتا تھا لا کے, تو وہ آخری وقت تک جو ہے نا آواز جو ہے نا میاؤں کر کے آواز کرتی رہے. میں ہاتھ پھیروں کیا ہو گیا کیا اس طرح. لیکن یہ چیز ہے کہ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے بھی محبت کریں. جی بالکل حضرت, آپ دیکھیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ وسیم عباسی صاحب بھی موجود ہیں. وسیم بھائی یقیناً آپ بھی, کیونکہ آپ کو تو میں بہت اچھی طرح بچپن سے جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ آپ بھی بہت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اسپیشلی سفید پوش لوگوں کی, کسی کو بتاتے بھی نہیں آپ ماشاءاللہ سے. یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟
حامد بھائی اصل میں جب میں نوکری کرتا تھا اس وقت بھی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا تھا حضرت کہ پروردگار عالم مجھے اتنا دے دے کہ میں تیری مخلوق پہ خرچ کر سکوں، مخلوق کی خدمت کر سکوں، تو اللہ رب العزت پھر اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرا جیسے حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری ہو تو یہ پڑھ لیا کریں، ترقی چاہتے ہو تو یہ کر لیا کریں. میں نے جو اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی کہ اگر آپ دنیاوی ترقی بھی چاہتے ہیں اور لوگ آپ سے اچھے طریقے سے ملیں، شہرت ہو آپ کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ پر نعمتیں بڑھے، تو سرکار کے دربار کے چکر لگائے جائیں. بالکل. تو وہاں پر بھی موریں لگتی ہیں ترقی کی. تو الحمدللہ بس یہی ہے. اور پھر جب ایسے سربراہ مل جائیں سردار بابر عباسی جیسے کہ جو رہنمائی کریں، جو کھلی چھوٹ دیں کہ کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو وسیم عباسی آواز دیں، دن کو بھی حاضر ہیں رات کو بھی حاضر ہیں. تو جب ایسے افراد سرپرستی کریں احباب تو پھر الحمدللہ خوشی. ناظرین میں آنر یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور مجھے کہنی بھی چاہیے، کیونکہ وسیم بھائی سے مجھے محبت ہے بچپن سے، بڑی پیاری محبت ہے، اور یہ مجھ سے بڑی شفقت والا سلسلہ کرتے ہیں. میں جب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آ جاتے ہیں. ان کے بارے میں بتاؤں، ہم نے بہت سے نعت خواں دیکھے ہیں جو نعت خواں پیسے کے لیے نعت پڑھتے ہیں، معذرت کے ساتھ بہت سے ہیں ایسے، لیکن یہ بندہ ایسا ہے کسی بھی نعت خواں سے پوچھیے گا یقین جانیے کہ یہ کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے. جب انہیں بلائیں جہاں بلائیں یہ ماشاءاللہ سے عاجزانہ والے طریقے سے پہنچ جاتے ہیں. مفتی صاحب میں چاہوں گا اب جب یہ ٹاپک یہ بات چھڑ ہی گئی ہے تو ارشاد فرمائیے نا، جو حضور کی ثنا بھی کرتا ہو اور ماشاءاللہ نے اس کو بہت کچھ نوازا بھی ہو، کیا فرمائیں گے آپ؟ ویسے آپ نے یہ بڑا ٹپیکل سوال کر لیا ہے کیونکہ اسٹیج پہ جانا ہمارا بھی ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بہت تنقید بھی ہوگی. شران جو معاملات ہیں، وقت ایک ہوتا ہے اجارہ جس کو کہتے ہیں نا، اگر وقت کا اجارہ کر لیا جائے تو شران جائز ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا میں آپ کو 7 سے 8 1 گھنٹہ دوں گا، آپ اس میں جو مجھ سے کام لینا چاہیں. آپ نے چونکہ پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ سے نعت پڑھوانی ہے یا میں نے آپ سے بیان کروانا ہے، تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے 7 سے 8 میں آپ کے درمیان آ رہا ہوں. اب اگرچہ میں طے کر کے آؤں کہ میں آپ سے 7 سے 8 میں اتنا لوں گا تو یہ بالکل شرعاً جائز ہو جائے گا. لیکن آپ آئے، آپ نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی حمد کرنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی حمد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب آپ آئے، آپ نے پڑھا لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ ملا نہیں، تو اب آپ نے جو پیچھے سے میسیجز کیے اور پیچھے سے جو کالز کر کے سنائیں تو وہ ساری نعت خوانی کے اوپر آپ نے جو پانی پھیرا، یہ درست نہیں. ماشاءاللہ. اچھا میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. میں حضرت میرا ذہن یہ ہے کہ اگر ہم کسی اپنے بچے کی، کسی بھائی کی شادی کرتے ہیں، کوئی ذاتی تقریب کرتے ہیں، برتھ ڈے جیسے آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم لاکھوں روپے لگا دیں. بالکل ایسے. مگر حضور کا ثنا خواں میں سمجھتا ہوں کہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس احسن فریضہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کے نبی کی نعت پڑھی جائے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، جو محفلیں منعقد کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعریف، ہستی کی تعریف کرنے والے آئیں تو انہیں ضرورت کیوں پڑتی ہے. بالکل یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. اس میں ہمارے مفتی اکمل صاحب ہیں، میں ان کا نام اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ اکثر اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. ہمارے بہترین عالم دین ہیں اور بہت پائے کے مفتی صاحب ہیں. بے شک انہوں نے اس پر بڑی بات کی تھی اور وہ اکثر نعت خوانوں کے حوالے سے کبھی موقع ملے تو سنیے گا. وہ یہ بات فرماتے رہتے ہیں کہ بھائی العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ، انبیاء کے وارثین ہیں. کیونکہ بات آپ نے جس طرح کی نا کہ سب ایک جیسے نہیں، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں. ایسے نعت خوانوں کو دیکھا گیا ہے، ایک عالم دین آیا، اس نے 1 گھنٹہ خطاب کیا، اس کے ساتھ اتنے معاملات نہیں آئے، لیکن ایک بندہ ایسا آیا اس نے چند اشعار پڑھے اور یوں، جبکہ یہ بھی ناجائز ہے. شعور کی کمی. اچھا میں وقت آپ کا میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے، اختتام کی جانب انشاءاللہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہمارے عباسی صاحب بات کر رہے تو مجھے اس وقت ایک بات مجھے کہنی تھی کہ آج کل کے زمانے کے اندر، اور یہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنی وینس ٹی وی کی جانب سے، ہم جو آج پروگرام کر رہے ہیں اس کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ عباسی صاحب اس چیز کی تائید بھی کریں گے آپ کہ ایسا زمانہ اب چل رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے کتوں کے سامنے بھی سیب، وہ بھی اچھے والا بچہ پڑا ہوتا ہے اور پڑوس کے بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے، فرمایا اگر اپنے گھر میں گوشت بھی بناؤ نا تو اس کی جو خوشبو ہے نا وہ پڑوس میں نہ جائے. ہو سکتا ہے وہاں کے بچے وہاں تمنا کر دیں
آج ہم نے بھی گوشت کھانا ہے، فرمایا یا تو ایسا نہ کرو یا پھر ایسا کرو کہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. تو لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن دل اتنا چھوٹا سا، دل چھوٹا، دیتے نہیں ہیں کسی کو. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے شاید دنیا کا امیر ترین شخص بھی جب یہاں سے گیا ہے تو کیا لے کے گیا؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ گیا نا. جس طرح کہ امیر کو خبر ملنی ہے ویسے ہی غریب کو ملنی ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے ارد گرد دیکھو، اور خصوصاً رشتہ داروں میں تو بھائی کی نہیں بنتی، بہن کے گھر نہیں آنا جانا ہوتا، اور یہ سوچ کر پھر ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا. قرآن نے، حدیث نے سب سے پہلے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا اور اپنے گھر میں ہی صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، جو اس چیز کے حقدار ہیں ان تک ضرور پہنچے اور ان کی مدد کریں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت جانب اشارہ کیا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے الحاج محمد وسیم عباسی صاحب. وسیم بھائی، آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہمارے ساتھ سردار بابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حضرت آپ کا بھی دل کی یتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور ناظرین، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جیسے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. ویدرس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.